یسر نہیں ہوگا۔ کل اس وقت حضرت فربا کے گود میں قاسم نہیں ہوگا، عزاداروں حضرت لیلہ کے پاس علی اکبر نہیں ہوگا۔ کل گودیں ویران ہو جائیں گی، زہرا کا برا گھر کل عزاداروں اجڑ جائے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ رات آل محمد کی مصیبت کی رات ہے، یہ رات کربلا والوں کی آخری رات ہے۔ عزاداروں سارے مل کے دعا کرو یہ رات لمبی ہو جائے۔ عزاداروں یہ رات لمبی ہو جائے، کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ زینب کی نظروں کے سامنے ہے بھیا حسین، ابھی ہر ماں کے پاس اپنا بچہ موجود ہے، اور کہا کہ اے رات نہ ڈلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے سورج نہ نکلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ عزاداروں اس رات کو میرے مولا نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ اپنے اصحاب کے لیے، ایک حصہ اپنی اہل بیت کے لیے، اور ایک حصہ عبادت خدا کے لیے۔ عزاداروں اس رات سارے یار و انصار جو اصحاب باوفا تھے نا امام کے، انہوں نے اپنے خیمے اٹھا کے امام کے خیموں کے ارد گرد لگا لیے تھے۔ پہلے دور تھے خیمے، لیکن آج کی رات حفاظت کے لیے سارے یار و انصار نے، صحابہ کرام نے خیمے امام کے خیموں کے ارد گرد لگا لیے تھے۔ ایک مرتبہ عالم غشی سے سید سجاد کی آنکھ کھولی، جب آنکھ کھلی ہے نا تو کانوں میں قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سید سجاد پوچھتے ہیں بابا جان یہ کن کے قرآن پڑھنے کی آوازیں ہیں؟ کہا بیٹا یہ میرے اصحاب باوفا ہیں جو آج کی رات قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کہا بابا جان ان کے قرآن پڑھنے کی آوازیں میری پھوپھیوں کے کانوں میں پڑ رہی ہیں، میری بہنوں کے کانوں میں پڑ رہی ہیں، ان سے کہو اپنے خیمے دور لے جائے تاکہ ان کی آوازیں ہمارے خیموں میں نہ آئے، میری ماؤں بہنوں اور پھوپھیوں کے کانوں میں نہ آئے۔ امام فرماتے ہیں سید سجاد آج وقت کا امام میں ہوں، آج یہیں پہ رہنے دو ان کے خیمے، کل تو امام وقت ہوگا، جہاں جی چاہے گا خیمے لگا لیجئے گا۔ عزاداروں رونے کا مقام یہ ہے کہ جو سید سجاد اپنی پھوپھیوں کے کانوں میں اصحاب کی آوازیں برداشت نہیں کرتے تھے، اللہ جانے بدماشوں کے مجمع میں ننگے سر اپنی پھوپھیوں کے ساتھ کیسے چلے گئے، اللہ جانے کلیجہ کیوں نہیں پھٹ گیا سید سجاد کا جب ملعون کہہ رہا تھا ان میں علی کی بیٹی زینب کون ہے۔ اجرکم علی اللہ، مولا آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ عزاداروں امام نے 3 حصوں میں اس رات کو تقسیم کیا، جو حصہ ہے نا اپنی اہل بیت کے لیے، امام نے فرمایا اپنی بہن زینب سے بہن آؤ ذرا دیکھیں میری قربانیاں کیسے تیار ہو رہی ہیں، ذرا جائزہ لیں خیموں کا۔ عزاداروں دونوں بہن بھائی آئے ہیں، سب سے پہلے ایک خیمے میں آئے، اس خیمے میں ماں اپنے بچے کو سامنے بٹھا کے جھولے کو سامنے رکھ کے کہہ رہی ہے اصغر کاش تو بھی چل سکتا ہوتا، تو بھی میدان میں جاتا، تو بھی شہادت پیش کرتا، میں شہید کی ماں بن جاتی۔ عزاداروں امام نے دلاسا لیا، کہا ام رباب فکر نہ کر، میں اصغر کو خود لے کے جاؤں گا، اصغر کو خود اٹھا کے لے کے جاؤں گا۔ اگلے خیمے میں امام جاتے ہیں، حضرت فروا جناب قاسم سے کہہ رہی ہے قاسم دیکھو تیری ماں سید زادی نہیں ہے، بیٹا مجھے سیدہ کے ہاں شرمندہ نہ کرنا، صبح سب سے پہلے میدان میں تو جانا، بیٹا ایسا نہ ہو علی اکبر کی لاش آ جائے اور تو زندہ رہے، بیٹا سب سے پہلے میدان میں تو جانا۔ عزاداروں بچہ اپنی ماں کا منہ چوم کے کہتا ہے اماں فکر نہ کر، صبح ایسی قربانی پیش کروں گا
خیموں کا جائزہ لے چکے نا تو دیکھا جناب سکینہ ساتھ ہے، ایک طرف اپنے بابا کی عبا پکڑی ہے، ایک طرف پھوپھی زینب کا برقع پکڑا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ خیموں میں جا رہی ہے، لیکن کبھی کبھی دامن چھوڑ کے چلی جاتی ہے، پھر آ جاتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، پھر آ جاتی ہے۔ امام نے پوچھا بہن یہ سکینہ کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہے، لیکن یہ کبھی کبھی چلی جاتی ہے پھر آ جاتی ہے، یہ سکینہ کہاں جاتی ہے؟ عزادار جناب زینب فرماتی ہے بھیا جیسے تو میرا بھائی ہے نا، اس طرح سکینہ کا بھی ایک بھائی کربلا میں موجود ہے، سکینہ کا بھی بھائی موجود ہے، آ میں تجھے دکھاؤں یہ سکینہ کہاں جاتی ہے۔ عزادار دونوں بہن بھائی آئے ہیں، کیا منظر دیکھا، سکینہ نے خود کو چولہے پہ گرایا ہوا ہے اور رو کے کہہ رہی ہے اصغر خدا کے لیے پیاسا نہ مر جانا، اور صبح چچا عباس سے کہوں گی اور تیرے لیے پانی کا انتظام ہوگا، تیرے لیے پانی لے کر آئیں گے۔ عزادار امام نے اہل بیت کے خیموں سے فارغ ہوئے اپنی عبادت کے لیے، جناب سکینہ سے پوچھا سکینہ اور گھروں میں چھوٹی چھوٹی اولاد رکھنے والوں اور بیٹیاں رکھنے والوں، عزاداروں اس منظر کو کبھی اپنی بیٹی کو پاس بٹھا کے محسوس کرنا۔ کہا سکینہ تو ابھی سوئی نہیں ہے؟ کہا بابا آپ کو پتا ہے مجھے آپ کے سینے کے سوا نیند نہیں آتی، بابا نہ تیرا سینہ ملتا ہے نہ میں سو رہی ہوں۔ کہا بیٹا مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے پھر میں تجھے سلاتا ہوں۔ عزاداروں خیمے کے اندر زہرا کے غریب بیٹے نے عزاداروں تیمم کر کے 2 رکعت نماز کی نیت کی ہے، اللہ اکبر۔ عزاداروں امام قیام میں ہے، اور میرے نوجوان دوستو حسین کی اس نماز کا واسطہ نماز ضرور پڑھا کرو اور حسین کی اس نماز کو یاد کیا کرو۔ خیمے کے اندر امام نے نماز کی نیت کی، سکینہ سامنے کھڑے ہو کے بابا کا چہرہ دیکھنے لگی، حسین قیام میں ہے، سکینہ کھڑے ہو کے چہرہ دیکھتی رہی، حسین رکوع میں گئے، سکینہ نے جھک کے بابا کا چہرہ دیکھنا شروع کیا، حسین سجدے میں گئے، بچی نے زمین پہ لیٹ کے بابا کا چہرہ دیکھنا شروع کیا۔ علماء کہتے ہیں حسین کو سجدے میں دیر ہو گئی، سکینہ کہتی ہے میرا غریب کربلا بابا اور جلدی سر اٹھا اور مجھے تیرا چہرہ نظر نہیں آ رہا، بابا تیرا چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ حسین نماز سے فارغ ہوئے، بیٹی کو لیا، کہا بیٹی سو جائیے بابے کی آخری رات ہے، سو جائیے بابے کی آخری رات ہے، آج کے بعد یہ سینہ نہیں ملے گا۔ عزاداروں ایک صاحب کتاب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ 2 امام ہیں جو زندگی کی آخری رات اپنی بیٹیوں سے مخاطب ہوئے ہیں۔ ایک علی مولا ہے جو 19 رمضان کو بیٹی زینب کا سر چوم کے کہہ رہے تھے زینب جاگ بابے کی آخری رات ہے، زینب جاگ بابے کی آخری رات ہے۔ ادھر حسین ہے جو اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں سکینہ سو جا بابے کی آخری رات ہے، سکینہ سو جا بابے کی آخری رات ہے۔ صاحب کتاب لکھتا ہے 2 اماموں کے کلام میں فرق کیوں ہے، ایک کہہ رہے ہیں زینب جاگ بابے کی آخری رات ہے، حسین کہہ رہے ہیں سکینہ سو جا بابے کی آخری رات ہے۔ وہ کہتے ہیں فرق اس لیے ہے کہ زینب امیر باپ کی بیٹی ہے، زینب امیر باپ کی بیٹی ہے، سکینہ غریب باپ کی بیٹی ہے۔ علی مولا کو پتا ہے میری زینب آج جاگے گی تو کل سو جائے گی، اس کا حسن زندہ ہے، اس کا بھائی حسین زندہ ہے، اس کا محمد حنفیہ زندہ ہے، اور حسین کو پتا ہے اگر سکینہ آج نہ سوئی تو کل اس نے تماچے کھانے ہیں، اور کل اس نے گھوڑے کے ساتھ دوڑنا ہے، اور کل اس نے زندانوں میں سونا ہے۔ اجرکم علی اللہ، مولا آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ عزادارو صبح عاشور ہوتی ہے، صبح عاشور سب سے پہلے ہو رہا ہے۔ عزادارو
ایک جملہ اور سن لیں، اور نماز فجر کے لیے بیان کیا جاتا ہے وضو کرنے لگا، یا پہلو سے آواز آئی اور خود پانی زمین پہ بہا رہا ہے، میرے بچے پیاسے ہیں، میرے بچوں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، پھر وضو کرنے کا ارادہ کیا، جب آواز آئی ہے نا، حور منقلب ہو گیا، حور بدل گیا، عزادارو ارادہ بدل گیا، فوراً آیا، اپنے بیٹے سے کہتا ہے میں جا رہا ہوں حسین سے معافی مانگنے۔ غلام سے کہا جاؤ تم آزاد ہو، بھائی سے کہا میں بھی حسین کی طرف جا رہا ہوں، عزادارو بھائی کہتا ہے میں بھی ساتھ چلوں گا، بیٹا کہتا ہے میں بھی چلوں گا، اور غلام سے کہا جاؤ تم آزاد ہو، غلام کہتا ہے اچھے آقا ہو، جب تک جہنم میں رہے مجھے ساتھ رکھا، آج جنت میں اکیلے جا رہے ہو۔ عزادارو یہ اور بننے کی رات ہے، کوئی ہے امام کے صدقے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، اپنی زندگی کو بدلنے والا؟ جب حور نے ارادہ کیا نا امام کی طرف جانے کا، عمر سعد سے کہا، عمر سعد کہتے تو ڈر گیا ہے، کہا نہیں میں ڈرا نہیں ہوں، میں ڈرا نہیں ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ حور کا بڑا مرکزی کردار تھا امام کی گرفتاری اور کربلا لانے تک۔ حور اپنے بیٹے سے کہتا ہے میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میں زہرا کے بیٹے سے نظریں نہیں ملا سکتا، میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ دو۔ دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا، آنکھوں پہ پٹی باندھی، حسین کی طرف چلا ہے حور۔ عزادارو حور ہے، حور کا بھائی ہے، حور کا بیٹا ہے، حور کا غلام ہے۔ جب حسین مولا کے خیموں کی طرف گئے ہیں نا، جناب عباس کا پہرا تھا، ایک مرتبہ سب متوجہ ہوئے ہیں کہ کچھ لوگ خیام کی طرف آ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے آواز دی عباس وہ میرے مہمان آ رہے ہیں، وہ میرا مہمان آ رہا ہے۔ عزادارو حور قریب آیا، قریب آیا، دیکھیے گا کتنا کریم ہے زہرا کا بیٹا۔ عزادارو حور نے آ کر اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرا دیا، قدموں میں گرا کے کہتا ہے مولا کیا میرے لیے معافی ہو سکتی ہے؟ زہرا کے قریب بیٹے نے حور کو اٹھایا، او پانی بند کرنے والے حور، اور رستہ روکنے والا حور، خیمے اگڑوانے والا حور، آج زہرا کے بیٹے سے کہہ رہا ہے کیا میرے لیے معافی ہو سکتی ہے؟ امام نے حور کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، کہا بھائی حور میں نے تجھے معاف کیا۔ عزادارو ایک لحظے میں زہرا کے بیٹے نے معاف کر دیا۔ جب صبح ہوئی نا، حور آیا، کہتا مولا میں زیادہ دیر آپ کا سامنا نہیں کر سکتا، سب سے پہلے میدان میں جانے کی مجھے اجازت دے۔ عزادارو امام فرماتے ہیں ٹھیک ہے اور تجھے اجازت ہے، لیکن حور پھر آیا، کہتا مولا میں چاہتا ہوں میرے جانے سے پہلے، مجھ سے پہلے میرے جوان بیٹے کو مقتل میں جانے کی اجازت دے، تاکہ میں دیکھوں جوان بیٹے کی موت سے بوڑھے باپ پہ کیا گزرتی ہے، میرے بیٹے کو جانے کی اجازت دے۔ عزادارو علی ابن حور کو اجازت دی ہے مقتل میں جانے کی۔ حور کا بیٹا گیا، جا کے جنگ لڑی ہے۔ عزادارو جنگ لڑ کے ایک مرتبہ آواز آتی ہے بابا میں گر گیا، بابا میری مدد کو آئیے میں گر گیا۔ عزادارو آپ بہتر جانتے ہیں، بوڑھا باپ ہو، جوان بیٹا ہو، آخری وقت اپنے باپ کو مدد کے لیے پکارے، وہ بوڑھا باپ کتنی جلدی سے پہنچتا ہے۔ دیکھیے گا زہرا کے بیٹے کی کریمی، بڑی جلدی سے عزادارو حور پہنچا ہے اپنے بیٹے کے لاشے پہ، لیکن پہنچ کے کیا دیکھا کہ زہرا کا بیٹا حور سے پہلے پہنچ چکا ہے۔ حسین نے حور کے بیٹے کا سار اپنی گود میں رکھا ہوا ہے۔ عزادارو حور پہنچا، حور نے مولا کو کہا مولا یہ گناہگار اور آپ کی گود، یہ دو میں اپنی گود میں رکھتا ہوں۔ امام نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا حور میرے نانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے۔ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں مولا
الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. درود پڑھنے کا آواز سے بلانا. عزاداروں، صبح عاشور جب نماز کا وقت ہوتا ہے، عزاداروں یہ کربلا والوں کی آخری اذان ہے جس کے لیے امام حسین نے اپنے یوسف کا انتخاب کیا تھا. کہا بیٹا اکبر میں چاہتا ہوں یہ فجر کی اذان تو دے. عزاداروں جناب علی اکبر گلدستہ اذان پہ آتے ہیں. عزاداروں یہ وہ اذان ہے کہ جس کو سننے کی عزاداروں حسرت تھی کربلا والوں کی. میں آپ نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں آپ کو اس اذان کا واسطہ نماز ضرور پڑھا کرو. حسین کی اس نماز کو یاد کر کے نماز پڑھا کرو. عزاداروں علی اکبر کو کہا بیٹا اکبر یہ اذان میرا دل چاہتا ہے کہ تو کہے. اس سے پہلے علی اکبر اذان نہیں دیتے تھے، امام کے صحابی اذان دیتے تھے، لیکن آج صبح عاشور حسین نے فرمایا کہ اکبر تو اذان دے. عزاداروں علی اکبر گلدستہ اذان پہ آتے ہیں. سارے کربلا والے عزاداروں اس اذان کو سننے کی حسرت کر رہے ہیں. علی اکبر گلدستہ اذان پہ کھڑے ہوئے. آئیں ذرا دیکھیں عزاداروں علی اکبر نے اذان دی ہے اور اس کی شباہت میں آپ کی خدمت میں اذان دی جا رہی ہے. عزاداروں اذان کے بعد ہم نماز بھی پڑھیں گے تو حسین مولا کو یاد کر کے حسین مولا پہ گریہ کرتے ہوئے. اذان بھی سنیں گے تو کربلا والوں کو یاد کرتے ہوئے. عزاداروں علی اکبر کو دستہ اذان پہ آتے ہیں اور اذان کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله مستقر وقرار برحمتك يا أرحم الراحمين